أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں کی مہلک بیماریاں یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پہلی امتوں کی مہلک بیماریاں، بس اوقات جسمانی بیماری کا تذکرہ اور پھر اس کا تصور ہی سے بس اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا بیماری پھیل رہی ہے، وبا پھیل رہی ہے، یہ ایک بڑی آزمائش آ رہی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پہلی امتوں کی ایک مہلک بیماری وہ تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ پہلی امتوں کی ایک مہلک بیماری تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہلک بیماری حسد ہے، وہ بغض ہے، وہ حسد ہے، وہ بغض ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور موڑ دینے والی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے جسم کے بال گر جاتے ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ مہلک بیماری ایسی ہے جس سے یہ صفایا کر دینے والی ہے اور موڑ دینے والی ہے۔ اور پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے تمہارے بال موڑے جائیں گے اور اس سے تمہارے بال ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ موڑتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے، اور یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ دین نہیں رہتا، ان بیماریوں کی وجہ سے دین نہیں رہتا، دین نہیں رہتا۔ یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں، اور وہ فرمایا وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، حسد ہے، وہ بغض ہے۔ یہ ایسا موذی مرض ہے کہ جسم بھی خراب ہوتا ہے، خون جلتا ہے، خون جلتا ہے۔ جس سے حسد ہو اس کو دیکھتا ہے تو اندر خون جلتا ہے، کڑتا ہے اندر سے، خون بھی جلتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے اور نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں۔ اور یہ حاسد اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، اسے کیوں ملا، اور چاہت ہوتی ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے ضرور چھن جائے، مجھے فائدہ پہنچے نہ پہنچے اس کا نقصان ضرور ہو۔ حسد ہے، حسد۔ کسی کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتا، اچھا پیتا نہیں دیکھ سکتا، اچھا رہتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کسی کی عزت اسے نہیں بھاتی، کسی کی جسے کہیں کہ خوشحالی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ حاسد اندر ہی اندر جلتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ شکوے کرتا ہے اور اپنا خون بھی جلاتا ہے، جسم بھی خراب کرتا ہے، ایمان بھی خراب کرتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہلک ترین بیماریاں ہیں اور یہ تمہاری طرف چلی آ رہی ہیں۔ پہلی امتوں کو بھی اس مہلک بیماری نے ہلاک کیا ہے، اس مہلک بیماری نے ہلاک کیا ہے۔ اگر اس مہلک بیماری کے اندر جراثیم ہو جائے نا، اندر جراثیم ہو اور اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ سب ایک جگہ رہتے ہوں،
ایک گھر میں رہتے ہوں، ایک دفتر میں کام کرتے ہوں، کسی مجموعے کے اندر اکٹھے ہو کر مصروف ہوتے ہوں، اور یہ اندر یہ حسد کا مادہ موجود ہو، بتائیے وہ گھر آگ بن جائے گا، وہ گھر آگ بن جائے گا۔ اس لیے کہ جب حسد ہے نا اور یہ بغض ہے تو بس پھر غیبت بھی ہے، پھر طنز بھی ہے، پھر بدگمانیاں بھی ہیں، تو وہ گھر گھر نہیں رہتا، جہنم بن جاتا ہے، کٹتے رہتے ہیں اندر، اس کو وہ برداشت نہیں ہے، اس کو وہ برداشت نہیں، اس کو وہ برداشت نہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، بڑی بری بیماری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ کیا نکلے کہ مہلک بیماری ہے، ہلاک کر دیے۔ آدمی روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ، دینی لحاظ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ نمازیں بھی ہوتی ہیں، روزے بھی ہوتے ہیں، تسبیحات بھی ہوتی ہیں، عبادات بھی ہوتی ہے، لیکن اس بیماری کے جراثیم ہیں، روحانی طور پہ صحت نہیں بنتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک آدمی کھاتا اچھا ہو اور اچھی غذائیں اس کے دسترخوان پہ ہوتی ہوں، اور اچھی معجونیں بھی بنا لیتا ہو، اور اچھی طاقت کی دوائیں بھی استعمال کرتا ہو، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خون نہیں بن رہا، وزن نہیں بڑھ رہا، روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ٹیسٹ کرائے تو پتہ یہ لگا کہ اس کے اندر تو خونی کینسر ہے، اللہ معاف فرمائے، خونی کینسر ہے، اور اس مرض کے ہوتے ہوئے کوئی غذا جسم کو نہیں لگ رہی، کوئی غذا جسم کو نہیں لگ رہی۔ اب یہ عبادات بھی کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، بغیر نفل عبادات میں بھی مشغول رہتا ہے، پتہ لگا میاں ایمان کے لحاظ سے صحت نہیں بن رہی، دینی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ جب جائزہ لیا تو پتہ لگا میاں اسے تو حسد کا کینسر ہے، اس کے اندر تو کینہ بغض کا کینسر ہے، اس کے ہوتے ہوئے کہاں صحت بنے گی، اس کے صحت مند ہوتی ہوئی کہاں صحت بنے گی۔ ایک آدمی کو کوئی بیماری نہ ہو اور وہ چٹنی کھائے اور روٹی کھائے اور پیاز سے کھانا کھا لے اور روکھی سوکھی کھائے، اس کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے، اس کا بھی خون بن رہا ہے، اس کا بھی وزن بڑھ رہا ہے۔ ارے میاں بد پرہیزی نہیں کر رہا نا، کوئی بیماری نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح ایک آدمی صرف فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، لیکن ان موذی امراض سے اور بد پرہیزی سے محفوظ ہے، ایمانی لحاظ سے اس کی صحت بن جائے گی، ایمانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اس کی ترقی ہو جائے گی، اس لیے کہ اسے کوئی مہلک مرض نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بد پرہیزی نہیں ہے۔ جو روحانی عبادات کرتا ہے وہ اس کے ایمان کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ مہلک مرض ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، وہ تمہاری طرف چلے آ رہے ہیں، یعنی تمہارے اندر بھی آ رہے ہیں، تمہارے گھروں میں اس کا حصہ ہے، تمہارا معاشرہ اس گندگی میں مبتلا ہے، یہ وبا کی طرح تمہاری زندگیوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے، اس سے تمہارا سارا دین صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت بھائی عبادات بھی نصیب فرمائے اور بد پرہیزی سے اور ان مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔